الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم منه إلى السماوات العلى. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جسے راتوں رات اپنے بندے کو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات چند منٹوں میں مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے مسجد اقصی تک لے گیا. کتنے بڑے تعجب کی بات ہے اس میں اگر غور کرے ایک مسلمان. اسی پر اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے. پورے رات کیا 1 مہینے کے راستے کو چند منٹوں میں اللہ تعالیٰ نے سیر کرا دیا. یہ اللہ کی قدرت کی خاص نشانی ہے. وہ جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے. مہینے کو دنوں میں، دن کو منٹوں میں، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. راتوں رات اپنے بندے کو بندے کہا یہاں پر، اب رسول بھی نہیں کہا، نے نبی بھی نہیں کہا، کیوں اللہ کو پسند ہے بندے سے عبدیت جیسے نے پسند ہے. کوئی اور پسندیدہ صفت نہیں ہے. تو رسول اکرم کو بھی عبدیت کے صفت سے تعبیر فرمایا جو پیاری صفت ہے. ان عبدیت ایسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عبدیت، عبادت، طاعت، اللہ کی فرمانبرداری کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی. دنوں میں دیکھو، راتوں میں دیکھو، سفر میں دیکھو، حضر میں دیکھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے. کوئی وقت ان کا خالی نہیں ہوتا اللہ کی عبادت سے. کھانا کھاتے ہیں تو یہ بھی عبادت میں داخل ہے. اور اگر دن میں رات گزارتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں ہے. سفر میں جاتے ہیں اللہ کے عبادت میں ہے. اللہ کے عبادت کے سوا ان کا اور کوئی کام نہیں. جیسے اللہ نے خود ہی قرآن کریم میں اس بات کو ارشاد فرمایا، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے میں نے خاص کیا اور پیدا کیا. تو تمام بندوں میں انبیاء کرام اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام میں رسول اکرم اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں. ان کے اندر عبادت کتنے زیادہ اندازہ لگا کر اپنے عبادت کا بھی اندازہ لگا ہم اس کے مقابلے میں کیا عبادت کر رہے ہیں. راتوں رات کھڑے رہتے تھے اللہ کے عبدیت میں، یہاں تک کہ کھڑے رہتے پائل میں ورم آ جاتا تھا. یہ معمولی بات ہے، پیر میں ورم آ جانا. دیکھو پھر بھی اللہ کے عبادت میں لگے لپٹے رہنا، تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی عبادت اپنے طبیعت بن گئی. طبیعت کا کام کرنا جیسے انسان کے لیے مشکل محسوس نہیں ہوتا، تو عبادت کا کام کرنا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل معلوم نہیں ہوتا تھا، بلکہ آگے بڑھ کر اگر کہہ دیا جائے اس میں ان کو لذت آتی. عبادت میں لذت آتی ہے. جیسے ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس کے مرچ ہے، اس میں مسالہ جات ہیں، تیزی ہیں، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے نا، اس کے باوجود اس کو مزہ آ رہا. اس مزے نے اس تکلیف کو برداشت کر لیا. مزے کے مقابلے میں تکلیف نہیں رہی. اسی طرح سمجھ لو رسول اکرم عبادت میں
کھڑے رہنے میں جو ان کو لذت آتی ہے، اس لذت نے تکلیف کو محسوس ہونے نہیں دیا، یہ عبدیت ہے۔ اسی سے ہمیں پہلا سبق یہ ملنا ہے، ہمیں بھی اللہ کے عبادت میں کتنی زیادہ محنت کرنا چاہیے، اندازہ لگاؤ۔ بالخصوص جیسے بتا رہا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں، رمضان آ رہا، شعبان آ رہا، ان کے لیے اپنے عبادت کا حصہ جوڑ لو، عبادت کا حصہ متعین کر لو، پہلے سے تیار کر لو، پہلے سے اس کے لیے پروگرام بنا لو، پہلے سے وقت نکالو، پہلے سے تلاوت شروع کر دو، پہلے سے دعائی شروع کر دو، پہلے سے جتنا آپ سے ہو سکے ان کو عبادت میں، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں، قرآن مجید کے تلاوت کرنے میں اس کو صرف کرنے کی عادت بنا لو، تاکہ انجا کر جو شعبان آ رہا اس میں اور زیادہ عبادت کر سکے، اس کے بعد جو رمضان آ رہا ہے اس میں اور زیادہ عبادت کر سکے۔ رمضان کی عبادت تاکہ انسان کے لیے مشقت محسوس نہ ہو، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات میں مشقت معلوم نہیں ہوتا، اگرچہ مشقت ہوتی ہے مگر لذت نے مشقت کو بھلا دیا۔ تو اسی طرح ایک مومن بھی جب کہ شعبان کے بعد رمضان پاتا ہے، رمضان میں مختلف عبادتوں میں حصہ لیتا ہے، رات کے تراویح میں، تلاوت کے سننے میں، دن بھر کے روزہ رکھنے میں، پانچوں نمازیں مسجد میں پڑھنے میں، افطاری میں، سحری میں، دیکھو یہ سب ایک اعتبار سے مشقت کا کام ہے، مگر ایک مومن کو عبادت کے لچک کی وجہ سے، عبادت کے لذت کی وجہ سے ان کو مشقت محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح رمضان میں تمام مشقتوں کو لذتوں سے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھو اور اللہ سے دعا کو بھی کر لو، یہ اللہ بلا شبہ یہ مشقت کا کام ہے، مگر جس کے لیے آپ لذت بنا دیتے ہیں اس کو مشقت محسوس نہیں ہوتی، تاکہ ہمیں بھی ان عباداتوں میں مشقت محسوس نہ ہو۔ ایک سبق اس آیات سے مل گیا۔ اس آیات سے مراد کیا ہے آپ کو تو کچھ پتہ نہیں، معراج کی آیات ہے یہ جو 3 جمعہ سے بتا رہا ہوں۔ یہ آیات کریمہ ہے جو شروع میں خطبہ والے نے ذکر کیا، معراج سے کیا فائدہ ہو؟ فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے کو زیادہ عبادت کے اندر لگا رہے، زیادہ لگانے کی ایک جذبہ پیدا کرے، یہ ہے۔ معراج کے قصہ سننا مقصد نہیں، معراج کے واقعہ سے جو اصل مقصد ہے وہ عرض کر رہا ہوں، وہ ہے کہ انسان اس معراج کے آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبدیت سے اپنے عبدیت میں اضافہ کرنا شروع کر دے۔ 12 مہینہ گزار دیا جس طرح بھی ہو، باقی جو 2-3 مہینے آ رہے ہیں رمضان سے قبل شعبان، تو ان میں عبادت کے ساتھ زیادہ اوقات گزارنے کی عادت بنا لے اور اللہ سے دعا کر لے، بالخصوص تلاوت کرتا رہے، بالخصوص تسبیح پڑھتا رہے، بالخصوص لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے جس کو تحلیل کہا جاتا ہے۔ دوسرے کے رات میں 2 منٹوں میں اللہ تعالیٰ نے بلکہ 1 منٹ میں اتنے بڑے مسافت مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جو اس زمانے میں 1 مہینے کا راستہ تھا، 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے سیر کرا دیا۔ اللہ کی قدرت کو دیکھو۔ اس معراج کے آیات سے دوسرا اللہ کی قدرت پر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جو ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ کے صفات پر ایمان لایا، ان میں اللہ کے بے بہا قدرت پر بھی ایمان لایا، جو اللہ کی قدرت کا کوئی انتہا نہیں۔
انسان کے وہم گمان میں آ نہیں سکتا۔ دیکھو نا 1 مہینے کے مسافت کو 1 منٹ میں کیسے طے کر لے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا تھا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایسی وجہ سے تو جنہوں نے اللہ کے قدرت کو نہیں مانا، اس زمانے میں تازہ اسلام کا دعویٰ ان کے کان میں پڑتا رہا، بہت سے مرتد ہو گیا، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا 1 منٹ میں یہ معاملہ ہو جو 1 مہینے میں نہیں رہ سکتا، ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنے قدرت پر قیاس کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت پر قیاس کرنے کے لیے، اللہ کے قدرت پر قیاس کرنے کے لیے فرمایا، نہ کہ بندے کے قدرت پر قیاس کرنے کے لیے۔ بندہ جب اللہ کے قدرت کو اپنے قدرت کے ساتھ ملا کر اندازہ لگائے گا، بے شمار چیزوں میں غلطی میں پڑ جائے گا، اس کا عقیدہ غلط ہوگا، عمل غلط ہوگا، عبادت غلط ہوگی، اللہ تعالیٰ خوشنودی حاصل کرنے کی صورت اس کو نہیں ہوگی، اس پر ایمان نہیں لا سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو بندوں کے عقل سے، بندوں کے سمجھ سے بالاتر ہے، اس کو ذکر فرمایا اور کہا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم منه الى السماوات العلی۔ بیت المقدس جانے کے بعد پھر تمام آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے سیر کرایا۔ 1 آسمان نہیں، 2 آسمان نہیں، 7 آسمان، عرش و کرسی تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں تک لے گیا۔ وہاں تک لے جانے کے بعد جو بتاتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا مقصود بنایا؟ نماز فرض ہونے کو مقصود بنایا۔ دیکھو اتنی مشقت اٹھانا، اتنے اہم کام انجام دلانا اور رات کے معاملے میں کام انجام دینا، ان سے مقصد ہے کہ نماز کی اہمیت، نماز فرض کیا، اور نماز بھی کتنے فرض کیا؟ 50 وقت۔ اگر وہ ہوتا شاید آج تک کوئی بھی مسجد نہیں آتا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے 45 کو معاف کر دیا، صرف 5 رکھا۔ آج 5 پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میری بات ٹلتی نہیں، لہذا 50 ہی 50 رہے گا۔ کیا مطلب؟ 5 پڑھو گے 50 کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ کی بات رہی، بندوں پر سہولت بھی ہو گئی۔ اللہ کیسے مہربان ہے، اندازہ لگاؤ۔ لہذا 5 نمازوں میں کیسی حالت میں سستی غفلت نہ کرو، بالخصوص عصر کے نماز، فجر کے نماز کے، جو شریعت میں اس کی بہت اہتمام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اہتمام کو اور مقصد معراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔